الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا فتاح۔ یہ روایت دو جگہ پہ دو کتابوں میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں دی کہ ہمیں اگر مستجیبات و دعوات بننا ہے، یعنی کہ ہر دعا میری اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اور یہ بہت ضروری ہے اس زمانے میں۔ تو کسی شخص نے اعتراض کیا تھا کہ اس وقت دیکھیں تو کیسے اللہ والے موجود ہیں، بزرگان دین بے تحاشا، اللہ کا شکر ہے کراچی میں نا نیک بزرگان دین بہت ہیں، اللہ والے بہت ہیں، یہاں کوئی کمی نہیں ہے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے، آپ ڈھونڈیں اور جیسے آپ خود بن جائیں گے نا ویسے آپ کو لوگ نظر آنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ والے نیک اشخاص کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو کسی نے اعتراض کر دیا کہ حضرت اللہ کا بڑا دین ہے، نیک بزرگ اللہ والے موجود ہیں، لیکن پھر بھی دعائیں رد کیوں جا رہی ہیں؟ دعائیں مانگی جا رہی ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یا تو یہ اللہ والے لوگ صحیح نہیں ہیں، یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، کچھ تو مسئلہ ہے نا۔ جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب ابتدا میں اس پریشانی میں ہوا کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کام میں نے شروع کیا، اس میں لوگ جڑیں گے کہ نہیں جڑیں گے، میواتی حضرات پھر کثرت کے ساتھ جڑتے چلے گئے، پھر وہ یہ ٹینشن لگ گئی ان کو کہ اب یہ کام اتنا بڑھ گیا ہے، اس قدر عوام اس کے اندر داخل ہوتی جا رہی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوجیں، اب وہ سنبھالنا مشکل۔ تو حضرت کو یہ ٹینشن پڑ گئی، پریشان ہو گئے کہ اب یہ کام اتنا بڑھ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں نے غلط کام شروع کر دیا ہو، دین کی محنت کا کام، تبلیغ کا کام۔ تو پھر مفتی صاحب ان کی عیادت کے لیے پہنچے اور پوچھا حضرت کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ یہ ٹینشن لگ گئی۔ کہا کہ واقعی آپ پریشان ہیں اس چیز کے لیے؟ کہتے ہاں میں واقعی پریشان ہوں، بیمار پڑ گیا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کام میں نے صحیح شروع کیا نہیں کیا، غلط کام نہ شروع کر دیا ہوں، اور ایسے لوگ جڑے جا رہے ہیں، اس کے اندر تعداد بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، سنبھالنا مشکل۔ تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ بس یہی جو آپ کی پریشانی ہے نا، یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ کام کیا ہو گیا؟ حق ہو گیا۔ کیونکہ اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آپ مزید خوش ہوتے چلے جاتے ہیں نا، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہوتی، تو یہ اس بات کی دلیل ہو سکتی تھی میں کہتا کہ یار واقعی تو نے کوئی گڑبڑ کام شروع کر دیا۔ تو وہ اعتراض نہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ اتنے مولوی موجود ہیں، اتنے اللہ والے نیک ہستیاں موجود ہیں، لیکن کام کیوں نہیں بن رہے؟ ہم تو دعا کر رہے ہیں اللہ بارش نہیں روک رہے، یہ تو ہمارا حال ہو گیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ رات میں عشاء کے بعد جلسے میں انہوں نے نا بیان شروع کیا، تقریر کرنا، تو ایک دم آسمانوں سے بجلیاں کڑکنے لگی، طوفانی بارش، اس سے بھی خطرناک، وہ ایک دم جو ہے نا شروع ہو گئی۔ اب جلسہ حضرت بیان ابھی شروع کیا ہے، اتنا جم غفیر عوام کا، تو یہ بات ہوتی ہے اللہ والوں کی نا۔ تو انہوں نے نا آسمان کی طرف ایسے اشارہ کرا اور آسمان کو دیکھ کے نا کہا کہ اے آسمان والے، یا تو آج برس لے یا مجھ کو برسنے دے۔
اور لوگ کہتے ہیں واقعی ہم حیران رہ گئے کہ جس طریقے سے چند سیکنڈ میں وہ سب چھٹا ہے نا، مجمع اوپر والا، ایک مجمع اوپر بھی ہے نا، ایک نیچے، نیچے والے تو ہم ہیں، تو اوپر والا مجمع جیسے چھٹا ہے نا، لوگ کہتے ہیں واقعی ہم نے دیکھا کہ حضرت نے جس جلال میں کہا اور فوراً وہ بات پوری ہو گئی۔ تو وہ صاحب نا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے زمانے کے مولوی دعائیں کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء فاضل ہو رہے ہیں، اللہ کے راستے میں چلنے والے یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے مقرب برگزیدہ بندے قریب جو اللہ کے بالکل ہیں، بیت اللہ کے کعبے کے چادر کو پکڑ کر دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہ کیا بات ہے؟ تو بڑا زبردست نا ایک جو ادھر عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ نیک ہستی، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا اللہ نے نا عذاب بھیجا، اور سامنے عذاب نظر آ رہا ہے، بستی والے سارے اکٹھے جمع، مرد عورت بچے جوان بوڑھے ادھیڑ سارے میدان میں اکٹھے اور عذاب آ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ عذاب روکیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ایک بندہ نا اس مجمع میں ایسا ہے، میں اپنا نام لے رہا ہوں، عمران نام کا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے نا یہ عذاب نہیں ٹلے گا، اسی کی وجہ سے یہ سارے مارے جائیں گے۔ تو آج میں نے ایک بزرگ کا کال پڑھ رہا تھا، انہوں نے نا بڑی زبردست دعا کری اللہ سے نا، اکثر وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں بھی عذاب میں ہلاک ہو جاؤں، لیکن ان کے سامنے نہ لائیے گا، کہ ان کی وجہ سے میں بھی اس عذاب میں ملوث ہو گیا جو ان کی وجہ سے آیا تھا، میری وجہ سے نہیں آیا تھا، لیکن یہ باتیں بنائیں گے کہ دیکھ تو کون سا بچ گیا۔ جنت میں بھی یا ادھر حساب کتاب والے دن بھی جا کر تو باتیں بنا سکتے ہیں نا کہ تم، اور یہ ہے بھی جہنم میں بھی لوگ باتیں بنا رہے ہوں گے، وہ جو 7 طبقات ہیں نا اس میں بھی یہ منافقین اور کفار مسلمانوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو تم تو بڑا دین کا کام کرتے تھے، تم تو بڑی ڈینگے مارتے تھے دنیا میں، آج تم بھی تو ہمارے ساتھ ہی ہو، کون سا فرق آ گیا تمہارے میں ہمارے میں، تم بھی ہمارے ساتھ پھنس گئے ادھر، یہ تو وہاں تک نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر اللہ کو نا اس پر بڑا وہ ہوگا کہ میرے بندوں کو ایسا کہہ رہے، یہ کیسے لوگ ہیں، اللہ کو برداشت نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کیا کریں گے، ان کو ان کے کہنے کی وجہ سے نا اللہ بخشیں گے، نکالیں گے وہاں سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عذاب نا اس عمران کی وجہ سے آ رہا ہے، اس کو نکالو ادھر القادر مسجد سے، پھر دیکھو کیسے عذاب ٹلتا ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، میں تو بڑی اونچی چیز ہوں، میں بڑی اونچی فلائٹ ہوں۔ ایک اللہ والے ایسے نیک بزرگ اور عالم دین، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جو پڑوسی تھا نا، ان کا بڑا معتقد تھا، اس نے نا خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا حضرت آپ کا کیا حال رہا، اللہ نے آپ کو تو بڑے درجات دیے ہوں گے، آپ بہت اونچی جنت میں پہنچے ہوں گے۔ تو فرمانے لگے بھائی کدھر، میں تو پھنس گیا تھا۔ کہنے لگے ہیں حضرت آپ تو اتنے نیک ہستی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ، کیسی آپ عبادات اور ریاضات کیا کرتے تھے، ہم خود دیکھتے تھے آپ کو، آپ کیسے پھنس گئے؟ کہنے لگے بھائی وہ تو شکر ہے کہ اللہ کو میری ایک عمل، میرا ایک نیکی نہ پسند آ گئی۔ بولا بتائیں وہ کیا؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں نا حدیث لکھ رہا تھا، تو اس زمانے میں لکڑی کا قلم ہوتا تھا اور دوات ہوتی تھی، اس میں بھگو کے وہ گیلی ہوتی تھی تو پھر لکھنا شروع کرتے تھے، کچھ دیر میں تھوڑا سا لکھ کے وہ سوکھ جاتی تھی، پھر بھگوتے تھے، پھر لکھتے تھے۔
کہنے لگے میں ایسے ہی بھگو کے نا لکھ رہا تھا، تو اس دوران نا وہ جب گھیلی تھی نا اس کے اوپر سیاہی تھی، تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور میں نا رک گیا. پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ پیاسی ہوگی تو یہ پی رہی ہے، اس کا پیٹ پیاس بجھ جائے. اور میں رک گیا وہیں نا ہوا میں ہی قلم، میں نے لکھنا نہیں شروع کیا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو وہ جب چوس کر پی کے خود اڑ کے چلی گئی، پھر میں نے دوبارہ لکھنا شروع کرا. تو اللہ نے میری مغفرت اس عمل پر کی، یہ نیکی میری کام آئی. حالانکہ ہم تو بعض دفعہ ایسا سوچتے ہیں کہ میں نے اتنے بڑے خزانے نیکیوں کے نا بھر کے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. جو صحابہ پوچھتے تھے نا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ فرماتے تھے تم نے کیا تیاری کر لی، شاید تم نے کوئی واقعی بہت بڑا عمل کر لیا ہو، بہت بڑا کام کیا رکھا ہوا ہو محفوظ کر کے، اور اس لیے تم انتظار میں ہو کہ قیامت کب آئے گی. جیسے رزلٹ کا انتظار ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ کو کہ میرا نتیجہ کب آئے گا. تو بہرحال انہوں نے یہ اعتراض کیا علماء پہ، اللہ والوں پہ، نیک بزرگوں پر نا کہ حضرت یہ کیا مسئلہ، دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ جب آپ پڑھیں گے نا قرآن تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس میں دو حکم اللہ نے دیے ہیں. امر کہتے ہیں پازیٹیو کسی کام کے حکم کرنے کو، مثبت یعنی کرنے کا حکم دینا، اور نہیون کہتے ہیں کہ نہ کرنے کا حکم دینا، نیگیٹو وے میں. تو امرن اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے معروف کے ساتھ. معروف کے کئی معنی ہیں، مشہور ہونا، مقبول ہونا، کسی عمل کا پھیلا ہوا ہونا، کسی عمل کا لوگوں کو دیکھ کر بھی کر لینا. حلال چیز کو بھی معروف کہا جاتا ہے، اور اسی طرح نیکی کو بھی معروف کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ نے حکم دیا کہ دیکھ سارے اچھے کام تو نے کرنے، جتنے بھلے کام ہیں نا میرے بتائے ہوئے. اپنی مرضی کے نہیں، اپنی مرضی سے تو آپ اگر لوگوں کی سننے بیٹھ جائیں نا. تو ابھی میں نے ایک ٹیچر نے مجھے بتائی بڑی عجیب سی بات، وہ تعلیم کیا دیتے ہیں بچیوں کو خصوصاً کہتے ہیں بھائی یہ اپنا دوپٹہ ہٹاؤ سینے سے، یہ دکھیں گے تو تمہاری شادی ہوگی. بتاؤ، کھولو سینے کو. لڑکیوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے ہمارے ادھر ہی کراچی میں یونیورسٹیوں کے اندر، یہ تم کم کپڑے پہنو، جب یہ مرد کو نظر آئیں گے تو تمہاری شادی ہوگی ورنہ تو ایسے ہی رہ جائے گی. یہ تعلیم دے، یہ ان کو اچھا لگتا ہے، ناچنا گانا ڈانس کرنا ان کو پسند ہے. تو اپنی پسند آنے والی چیز نہیں، امر بالمعروف، معروف وہ والی چیز جو اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے، وہ تم نے خود بھی کرنا ہے، اوروں کو بھی اس کا حکم کرنا ہے جیسے ہم تمہیں حکم کر رہے ہیں. تو خیر ادھر تو ہم نے جواب یہ دیا بھائی ان کو کہو کہ فورن کے اندر جو ہے نا باہر ممالک میں عورتیں یہی کرتی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، اس عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے جو ہر مرد سے مل رہی ہے. اس نے اپنی حیثیت خود ختم کر دی، اس نے اپنے آپ کو خود باندی بنا دیا. حضرت عمر نے ایک باندی کو چھڑی ماری، وہ پردہ کر رہی تھی، اسی لیے کہ بھائی تو پردہ نہیں کر سکتی، تو غلامن ہے، تو باندی ہے، تجھے یہ رائٹ حاصل نہیں ہے. یہ ہیومن رائٹس کی ایک بہت بڑا نقطہ ہے. یہ حق ہم نے اس عورت کو دیا ہے جو آزاد ہے. ہماری آزاد عورت پردہ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ نوکرانی بننے کو تیار ہے، باندی بننے کو تیار ہے.
ذلیل و خوار ہونے کو تیار ہے، لیکن عزت اس کو اسلام دینا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کیوں نہیں؟ میری آپ کی وجہ سے ہم نے دین کی محنت کے کام کو چھوڑا۔ مستورات میں دیکھیں کتنا زبردست بڑا کام ہے ماشاءاللہ، اور یہ ضروری ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین بھی دین پر تب چلیں گی جب ہم انہیں دین پر چلائیں گے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ایک مرد انسان مر گیا، اس کی بیوی نے، حالانکہ وہ نیک تھا، سیدھا جنتی، دین کی محنت کے کام میں ایسا زبردست جڑا ہوا، لیکن پیچھے اس کے مرتے ہی نا بیوی نے کیا بات بولی کہ ہائے اب میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہیں پہ چھتر پڑنا اس کو شروع ہو جائیں گے، اس کی پٹائی کنفرم یقینی شروع ہو جائے گی۔ یہ اللہ والے ہمارے بزرگ بتاتے رہتے ہیں یہ چیزیں، فرمائے کہ کیونکہ وہ اپنا یقین تو ٹھیک کر کے چلا گیا، اس کا یقین کیوں نہیں ٹھیک کرا؟ وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آخری کلمات تھے، اس میں ما تحت بین ایدیکم بھی تو تھا، جو تمہارے ماتحت ہوں گے، الصلاۃ، نماز، آپ کے ہونٹ جب ہل رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے۔ تو دوسری بات یہی تھی کہ جو آپ کے ماتحت ہیں ان کی ذمہ داری اس سربراہ کے اوپر ہے۔ تو بہرحال اب میں نے تو ادھر جواب یہ دے دیا، بھائی ان کو کہو کہ فوراً کی جو عورتیں ان کی کیا حیثیت ہے، وہ تو غلامن بن گئی ہیں، وہ تو اب خود ان کو ایسا مرد چاہیے، تلاش میں ہیں جو ہمارے کو سنبھال سکے، ہمیں عزت دے سکے، کیونکہ اب ہم تو پیر کی جوتی بن گئے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ادھر تک پہنچایا۔ بے پردگی وہاں تک لے کے جاتی ہے، اور جو پردے کے اندر ہے وہ محفوظ ہے۔ ہم اپنے دیکھیں ایک موبائل ہوتا ہے، اس کے اوپر کتنا پروٹیکٹر چڑھاتے ہیں اچھا والا، یہ ادھر سے بھی گر جائے نا تو پروٹیکٹر ٹوٹے لیکن موبائل کی اسکرین نہ ٹوٹے۔ اور جو ہمارے جسم کا بادشاہ چہرہ، اس کا کوئی پروٹیکٹر نہیں، تو حیرت کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے جسم کا یہ حصہ ہے، اس پہ اکثر آپ دیکھیں لوگ ایسے پھر رہے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ کتنی لیئر لگاتے تھے اپنے سر پہ، آپ اپنے اگر آپ نے زلفیں رکھی ہیں تو بالوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، تیل لگاتے تھے، صاف کرتے تھے، پھر ایک کپڑا رکھتے تھے اوپر، اس کے اوپر آپ کپڑے کی ٹوپی ہوتی تھی وہ پہنتے تھے، اس کے اوپر آپ صافہ باندھتے تھے۔ دیکھیں ایک دماغ کی حفاظت، یہ سنت طب نبوی ہے، ہم نہیں کرتے۔ سائنس نے اب آ کے مانی یہ بات کہ بھائی واقعی آسمان سے ایسی لیئر اترتی ہیں، دماغ پہ ڈائریکٹ پڑتی ہیں، انسان کا دماغ کمزور کرتی ہیں، بال بھی اڑا دیتی ہیں۔ اب عورتوں کے بھی بال اڑنے لگ گئے، حالانکہ اس کا تو دوپٹہ ہٹتا ہی نہیں تھا کبھی، اب جب ہٹایا تو ساری عزت گئی۔ اللہ نے کہا تم چودرانی ہو اپنے گھر کی، تم مالکن ہو، تم سیٹ ہو، گھر میں بیٹھو سکون سے، مرد کمائے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے بھی نوکرانی بننا ہے، باہر نکلنا ہے، کیونکہ دین کی کمی تھی نا، دین نے اس کے حقوق دیے تھے، وہ اس نے الٹا دین کے اوپر بہتان لگایا کہ ہمیں اسلام نے کیا دیا ہے، حالانکہ اسلام نے سب سے پہلے اس کے حقوق متعارف کرائے۔ تو دین اگر نہیں ہوگا تو بہرحال وہ اعتراض انہوں نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ اب جو بندہ ہے تو ہم اعلان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجمع میں انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی جو بندہ ایسا ایک ہے جو بڑا گناہ گار ہے اور اس کی وجہ سے نا یہ عذاب آ رہا ہے، لہٰذا وہ ہمارے مجمع سے نکل جائے۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو یہ جو عمران صاحب تھے نا یہ سوچنے لگ گئے، اب میں اس مجمع سے نکلوں گا تو میری تو عزت نیلام ہو جائے گی ساری، لوگ کیا بولیں گے کہ دیکھو یہ تھا گناہ گار بندہ جس کی وجہ سے دعا ہی نہیں قبول ہو رہی تھی۔ تو اب اس نے نا دل ہی دل میں اللہ سے نا توبہ کری، دل ہی دل میں توبہ کر لی، اور ایک دم کیا ہوا، وہ جو آتا ہوا عذاب تھا نا سروں تک قریب پہنچ گیا تو وہ واپس
اب موسیٰ علیہ السلام حیران کہ اللہ نکلا تو کوئی بھی نہیں مجمع میں سے، تو عذاب کیسے ٹل گیا؟ تو جب ان سے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہوا، تو اللہ نے فرمایا بھائی جو بندہ تھا نا جس سے ناراض تھے، تو اس نے ہمیں خوش کر لیا، راضی کر لیا، بس اس کا میرا معاملہ ہے، میں نے اسے معاف کر دیا اور اس وجہ سے عذاب ٹل گیا۔ تو ان مولوی صاحب نے نا یہ جواب دیا جو اب میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو وہ تو اللہ کے نبی تھے موسیٰ، اور قوم میں ایک بندہ گناہ گار تھا جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، تو فرمانے لگے ابھی تو اللہ کا نبی کوئی موجود نہیں ہے، ابھی تو اس زمانے کے ہم ہی جیسے کچے پکے مولوی موجود ہیں بس، اور مجمع میں سے عوام میں سے کوئی ایک الحمدللہ گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تو فرمانے لگے بھائی اب دعاؤں کے قبول ہونے کا ذمہ بھی تم مولوی کے اوپر ڈال رہے ہو، اللہ والوں کے اوپر ڈال رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وجہ کون ہے، وجہ تو میں بنا ہوا ہوں اس چیز کی، کیونکہ میں نے اس دین کی محنت کے کام کو چھوڑا۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ قرآن کا نا سب سے بہترین فقرہ ہے، موسٹ آف دی فیمس سینٹینس آف قرآن، اور اس پر جو چلے گا نا وہ ان 9 باتوں کا فائدہ اٹھا لے گا ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ پہلی بات کہ قرآن کا سب سے بہترین اور عظیم جملہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے۔ جو قوم اس جملے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے گی، اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گی، چاہے وہ ہمارے سیکٹر 4D سرجانی ٹاؤن القادر مسجد بستی والے محلے والے کیوں نہ ہو، اگر یہ بھی اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں گے نا تو اللہ ان کو کامیاب کر دیں گے دنیا میں ہی، مرنے کے بعد تو کامیاب ہے ہی، دنیا میں بھی یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر اس جملے کے اوپر اپنی زندگی لے کر آ جائیں گے تو یہ ایک بہترین قوم بن جائیں گے اس کائنات کے اندر بھی۔ اگر یہ اس جملے کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے تو تمام کائنات کے اندر سب سے مشہور قوم یہ بن جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر پھر سارے بہترین اخلاق چھپے ہوئے ہیں۔ جب ایک انسان ان 2 باتوں پر آ جائے کہ خود بھی نیک کام کرے، دوسرے کو بھی نیک کام کا حکم کرے، خود بھی برائی سے بچے، دوسرے کو بھی برائی سے روکے، تو اس سے اچھے کوئی اخلاق ہیں؟ ہمارے نبی کے یہی اخلاق تو تھے، سارا قرآن ہی اس پر بھرا ہوا ہے۔ فرمایا کہ قرآن پڑھ لو، وہی اخلاق ہمارے رسول کے۔ تو یہ سب سے مشہور، بہترین، افضل اور کامیاب قوم ادھر ہی بن جائیں گے۔ اس سے آگے بڑھیں، جب امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ چلیں گے تو پھر ہماری زندگی میں حلال ہی حلال ہوگا، حرام سب نکل جائے گا، حرام کچھ بچے گا ہی نہیں پھر زندگی۔ ہم حرام کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے اپنی زندگی میں، ہر چیز ہماری زندگی میں جو آ رہی ہوگی وہ حلال ہوگی، نیکی کے کام ہوں گے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر جب ہم کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، وہ 1450 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ آپ کو دیکھیں اس زمانے میں بھی اس قدر معلومات تھی اور نالج تھی کہ آپ مثال دے رہے ہیں کہ تمہاری مثال پھر اس بیڑے کی طرح ہے، پانی کا جہاز، شپمنٹ جو پانی میں چل رہا ہے، لوگ تجارت کے لیے چلاتے ہیں، اس میں کنٹینر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، مال کی آمد و رفت ہے، پانی کے ذریعے سی پورٹ سے چل رہے ہیں، آپ کا تجارتی سامان لے کے جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بہت بڑا پانی کا بیڑا ہے اور اس کے اندر نا مرلے بنے ہوئے ہیں، یعنی فلورز بنے ہوئے ہیں، یہ گراؤنڈ فلور ہے، یہ فرسٹ فلور ہے، پھر سیکنڈ ہے، پھر تھرڈ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے
کہ پھر نیچے جو گراؤنڈ فلور والے لوگ ہیں نا، یہ بار بار اوپر جاتے ہیں، پانی کا میٹر پانی کا ڈسپینسر نا فرسٹ فلور پہ رکھا ہوا ہے، وہاں سے پینے کا پانی حاصل کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں بار بار۔ تو اوپر والے جو لوگ ہیں ان کو کیا ہوتی ہے تکلیف، کہ بھائی یہ بار بار نیچے والے اوپر آ جاتے ہیں، جب دیکھو ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے، پھر تیسرا آ رہا ہے۔ تو اب ان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ہم سے پریشان ہو رہے ہیں۔ اب یہ اوپر والوں کو کہتے ہیں بھائی آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، ہم ایک کام کر لیتے ہیں، نیچے جہاز میں سوراخ کر لیتے ہیں، وہاں سے پانی لے کے اس کو فلٹر کر کے ہم بھی پینے کا بنا کے پی لیں گے بھائی۔ تو اب یہ کیا ہے، پانی کا جہاز ہے بہت بڑا، اور نیچے والے لوگ زیادہ ہی ہوشیاری دکھانا چاہ رہے ہیں، اور یہ اوپر والوں کو ایسا کہتے ہیں۔ اب اوپر والے اگر بیوقوف لوگ ان کو نہیں سمجھائیں گے، روکیں گے اور کہیں گے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے آپ سوراخ کر لیں، اچھا ہماری جان چھوٹے، تو آخر کیا ہوگا ان دی اینڈ کہ بھائی یہ پورا پانی کا جہاز ڈوبے گا اور سارے ہی غرق ہوں گے، سب کا ہی یہ بیڑا غرق ہوگا، بیڑا پار نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی طرح نا دنیا میں جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، ان کو ان بیوقوفوں کو سمجھانا اور اس دین کی محنت کے کام میں لگانا ایسا ہی ضروری ہے جیسا ان بیوقوفوں کو سوراخ کرنے سے روکنا ضروری ہے۔ اگر یہ کام صرف ہم اپنی کامیابی کے لیے نہیں کر رہے، دین کی محنت کا کام، یہ اگر غلط فہمی ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ صحیح فہمی کیا ہے کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اس کو بھی بچانا ہے، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، یہ بھی ہے۔ کیونکہ اگر ان بیوقوفوں کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی عذاب آیا تو اس میں یہ بھی نہیں بچے گا، یہ بھی اس میں ملوث ہو جائے گا۔ پھر تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نا اس کو بھی بچانا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست مثال دی، اور اگر یہ کام کریں گے تو ایک انسان نے اگر اس کام کے بغیر بھی کامیاب ہونا ہے نا، کیونکہ یہ یقین رکھنا بھی غلط ہے کہ ایک انسان صرف اسی دین کی محنت سے ہی کامیاب ہوگا اور دوسرے کسی دین کے کام سے وہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ نیت بھی غلط ہے۔ اگر ہماری یہ سوچ بھی ہے اس کو بھی ہم ٹھیک کریں یہیں پہ۔ تو اگر میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کام کے علاوہ بھی کسی نے کامیاب ہونا ہے نا دین کی محنت کے، اور بھی بہت سے کام ہیں، تو پھر بھی اس کو وہ درجات نہیں ملیں گے جو اس کام کی برکت کی وجہ سے درجات ملنے ہیں، وہ زیادہ ملیں گے۔ کیونکہ یہ کام کیا ہے، ایک عالمی منڈی ہے پوری۔ ایک تو یہ نا کہ میں اپنا بزنس کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں اپنے علاقے میں، اور ایک ہے میں ورلڈ وائڈ کام کر رہا ہوں، ساری دنیا کے اندر، کائنات میں، ہر ملک کے اندر جو ہے میرا بزنس ہے۔ تو وہ زیادہ فائدہ دے گا یا یہ زیادہ فائدہ دیتا ہے؟ تو اس وجہ سے اگر بڑے درجے اس نے لینے ہیں نا، بہت بڑے بڑے جو واقعی ادھر ملیں گے، تو پھر اس کے لیے اس کو نا اس کام میں بھی جڑنا پڑے گا، دین کی محنت کے کام میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اندر اس وجہ سے بھی جڑنا پڑے گا۔ اور پھر آ جائیں اس طرف کہ اس کام کی اور ایک بڑی برکت، جو میں نے 9 نشانیاں بتائی نا وہ چل رہی۔ بڑی ایک اور برکت کیا ہوگی کہ اس کام کی برکت سے اللہ جو ہے نا بہت خطرناک اقسام کے فتنوں کو نا دور کر دیں گے۔ بڑے بڑے فتنے خطرناک، ہمیں ان کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ جیسے میں بتا رہا ہوں ابھی نا کہ یہ بھی سوچ ہے کہ لڑکیوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں وہ ٹیچر۔ جیسے ایک دفعہ ہمارے اس میں بھی ہوا تو انہوں نے کہا بھائی ایک لڑکے کے ساتھ دونوں طرف لڑکیاں بیٹھ رہے ہیں، اس کا انسانی حق ہے۔ بتاؤ،
یعنی اس بغل میں بھی لڑکی بیٹھی ہوئی، اس بغل میں بھی نامحرم. کیونکہ ہماری عادت ہے ہم کلاس میں نا لڑکے لڑکیاں چھانٹ دیتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں، لڑکے ایک طرف لڑکیاں ایک طرف. تو اس ٹیچر کے متعلق بتایا طلبہ نے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی حق ہے نوجوان لڑکے کا کہ ایک لڑکی ادھر بیٹھی ہوئی ہے اس کے ایک ادھر بیٹھی ہوئی ہے. بتا، یہ فتنے ہی تو ہیں خطرناک. تو اللہ ان فتنوں سے نا پھر ہمیں بچائیں گے، کم از کم ہم تو بچیں گے نا، اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں گے. اور اس سے بڑا ایک فائدہ اور کیا ہوگا کہ فرشتے اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ یہ سیکٹر 4D والے، القادر مسجد والے، یہ محلے والے لوگ جو ہیں نا یہ صحیح نہیں ہیں، یہ کام صحیح نہیں کر رہے، چنگے کام نہیں ہیں ان کے، بھلے کام نہیں کر رہے. یا اللہ یہ فل عذاب والے کام کر رہے، فل عذاب ان پہ آنا چاہیے. تو کیا خیال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بھائی ذرا وہ دیکھو. پھر اللہ دکھاتے ہیں فرشتوں کو. اللہ نا بہت دفعہ قرآن سورہ بقرہ آپ پڑھیں، بہت سوالات کیے ہیں فرشتوں نے، اللہ نے جوابات دیے ہیں. کیونکہ فرشتے انسان کی خدمت کے لیے ہیں، انسان فرشتوں کی خدمت کے لیے نہیں بنایا. حتیٰ کہ جبرائیل جیسا فرشتہ بھی انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. تو زیادہ مکرم اور اشرف انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ نہیں بنایا. آپ کی خدمت فرشتوں نے کی ہے، انسان فرشتوں کی خدمت نہیں کرتا. سجدہ فرشتوں نے انسان کو کیا ہے، انسان کو اللہ نے نہیں بولا بھئی یہ فرشتہ میں نے پیدا کیا ہوا ہے، اتنا نورانی ہے، روحانی ہے، فلانا ہے، میرے کتنے قریب ہیں، کرو ان کو سجدہ. الٹ. تو فرشتے انسان سے نیچے ہیں، انسان اوپر ہے فرشتے. انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ اس کی عزت ہے. تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، کیا پوائنٹ بتا رہا تھا؟ ہاں نہیں، اس سے پیچھے جدھر سے میں یہاں پہ آ گیا. تو بہرحال نبیوں کو ہاں یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نا، اللہ فرشتے نا اللہ کو شکایت کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات چل رہی تھی کہ یا اللہ یہ سیکٹر 4D والے دیکھیں. تو اللہ کہتے ہیں ذرا ادھر جاؤ، وہ دیکھو القادر مسجد جو بنی ہوئی ہے، ادھر دیکھو وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر دیکھو وہ فلانا تبلیغی ساتھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دیکھو اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، ذرا سنو کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنی مٹھاس ہے اس کی بات میں. تو اس عمل کی وجہ سے نا اتنے ہزاروں لوگوں کے عذاب کو بلانے کے باوجود بھی نا میں ادھر عذاب نہیں ڈالوں گا، اس ایک بندے کے عمل کی وجہ سے، کہ جو نیکی کا اتنا زبردست جس نے بیڑا اٹھا لیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جس نے مقصد سمجھ لیا ہے، اور اس کا ارادہ ہی یہی ہے کہ میں نے یہ کام پھیلانا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے. یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے یا دیکھو جا رہا ہے اسی نیت سے کسی سے ملنے، گشت کر رہا ہے. اور یہ ہے حقیقت کہ جب یہ کام جو ہے نا فرض کفایہ ہے، دو فرض کی قسم ہے نا، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، ایک فرض عین ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے. فرض عین تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بغیر کسی سے پوچھے وہ فرض ہر ایک نے انفرادی طور پر خود ادا کرنا ہے، اس کے ذمے. جیسے فرض نماز پڑھنا مثال ہے اس کی، کسی پہ حج فرض ہو گیا تو فرض حج کرنا، کسی پہ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اس طرح. لیکن
اگر کسی کا انتقال ہو گیا نماز جنازہ ہے تو یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو وہ ہو جائے گی، باقی لوگوں کے ذمے سے ساکت ہو جائے گا معاملہ۔ تو اب اگر ہر محلے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا کام کی ذمہ داری کسی نے بھی نہیں لی ہوئی تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اگر لی ہوئی ہے چند لوگ بھی تھوڑے سے ہیں جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی، اور عورت ذہن سے نکل نہ جائے، ضروری ہے۔ عورتوں کی ابھی ہمارے یہاں کمزوری ہے، اسی لیے ادھر بھی تھوڑا سا نا ہم نے محنت کو بڑھانا ہے، اور عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ کام کر لیتی ہیں دین کی محنت کا، کیونکہ کیا ہے کہ ہم تو اسی میں مارے جاتے ہیں، جس نوجوان کو پکڑو وہ کہتا ہے جی میں تو اتنا دور جاتا ہوں جاب کرنے اور رات کو آتا ہوں، اور عورتیں تو ادھر ہی ہیں، محلوں میں ہی بیٹھی ہوئی ہیں، گھروں پر ہی ہیں، اور ایک ایک دن میں پتہ نہیں کتنی خواتین سے محلے میں وہ بات چیت کرتی ہیں، ملتی ہیں، مردوں کے مقابلے میں پتہ نہیں وہ زیادہ ملتی ہوں گی، ان کے سورسز زیادہ ہیں، اور ان کے ذریعے سے اگر دین کی محنت کا کام جو ہمارا طریقہ کار ہے نا اس کے مطابق کر لیا جائے تو اس سے بھی بڑا بھرپور فائدہ ہونا ہے، اور یہ ضروری چیز ہے۔ تو جب ایک جماعت موجود ہوگی وہ دین کی محنت کا کام کر رہی ہوگی نا تو پھر اللہ کا عذاب نا اس سے ٹل جاتا ہے کہ دیکھو یہ مبارک لوگ کیسے نکل رہے ہیں، میرے دین کی میرے رسول کی محنت کے خاطر یہ دیکھو اپنے اتنے مصروفیت والے اوقات میں سے بھی وقت نکال کے جا رہے ہیں، تو اللہ کو پھر رحم آتا ہے، پھر اللہ عذاب نہیں بھیجتے، مختلف شکلوں میں آتا ہے اللہ کا عذاب۔ آخری بات کہ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو ہم چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے، تو اب نا کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے نا مختلف آزمائشیں آئیں گی اور پھر عذابات آئیں گے، اور دعائیں جو ہے نا وہ قبول بھی نہیں ہوں گی، پھر ہم چاہے مستجبات الدعوات ہی کیوں نہ ہو، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جن کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بھی آ کر یہاں نہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، کیا مسئلہ ہو گیا۔ بیت اللہ کے اندر حرم میں موجود ہیں جہاں ہر نماز 1,00,000 کے برابر، ادھر مکروہ اوقات نہیں، کتنی آسائشیں اللہ نے آسانیاں ادھر دی ہوئی ہیں، اور اللہ کا اصل گھر وہاں موجود ہے، سمجھ لیں دارالخلافہ، ہیڈ کوارٹر، اور آسمان سے اللہ کی ساری تجلیات، نور، برکات، رحمتیں وہیں اتر کے پھر کائنات میں پھیل رہی ہیں، ایسی مبارک اور زبردست جگہ، ادھر اللہ کے نیک لوگ کھڑے ہو کر اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے لیے بھی کر رہے ہیں دعائیں، لیکن دعا پوری نہیں ہو رہی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ میں اور آپ ہیں خود، کہ ہم نے اس دین کی محنت کے کام کو خود چھوڑ دیا، ترک کر دیا، زندگیوں سے نکال دیا، حالانکہ ہم ہر شعبے میں رہتے ہوئے اس دین کی محنت کا کام کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ، ایک عالم بھی ہے نا وہ اپنا مدرسہ پڑھا رہا ہے، یونیورسٹی پڑھا رہا ہے، مسجد میں امام ہے، کہیں اس کی جو مصروفیات ہیں نا، حتیٰ کہ ایک اگر آدمی جھاڑو بھی دیتا ہے نا، سویپر ہے، یہ بھی دین کی محنت کے کام سے اعراض نہیں کر سکتا۔ طالب علم ہے، اس کے بھی ذمہ دین کی محنت کا کام ہے، پولیس والا ہے، ایسے ایسے محکمے، اس کے بھی ذمہ دین کی محنت کا کام ہے، حالانکہ وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہا، ماننے کو تیار نہیں ہے، قبول کرنے کو تیار نہیں۔
کہ یہ کام میرے بھی ذمہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم النبیین ہیں، ایسے ہی خاتم الامت بھی ہیں ہم سارے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علماء نے سنبھالی ہے، ایسی پچھلی امتوں کی بھی وراثت آپ امتیوں نے سنبھالی ہے۔ آپ تب تو ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم نہیں ذمہ دار، بھائی پچھلی امتوں نے دین کا کام کیا، وہ ان کے ذمہ تھا، ہمارے ذمہ کوئی نہیں ہے، بس مولویوں کے ذمہ ہے، انہوں نے وراثت کا ٹھیکہ اٹھایا نا، وہی دین کا کام کرے۔ تو یہ تو وہی بات ہو گئی بنی اسرائیلیوں والی، جو انہوں نے اپنے نبیوں کو کہا، جب اچھی اور میٹھی بات آ جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، حالانکہ ہوتے وہ منافق تھے۔ ساڈا حق اتنے رکھ، اب وہ تقسیم ہو رہے مال غنیمت تو وہ آ جاتے تھے، یا رسول اللہ ہمارا حق کدھر، ہمارا حصہ۔ اور جب تکلیف آ جاتی تھی تو کہتے تھے کہ آپ جاؤ، آپ کا اللہ جائے، آپ لوگ لڑو، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ پھر ہمارا حال ہو گیا کہ جب آسانی آ گئی تو ہم ساتھ ہو گئے، جب تکلیف آ گئی، مشکل آ گئی، امیر صاحب میں نہیں کر سکتا، بڑی معذرت، آئی ایم ویری سوری۔ تو یہ دین تھوڑی ہے۔ یا پھر یوں کہیں کہ امیر صاحب دیکھ لیں، ماننے میں خیر ہے، پہلے ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، تو یہ چیز نہ ہو۔ تو یہ امت بھی ذمہ دار ہے، امتیوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ پچھلی امتوں نے جیسے دین کے بیڑے اٹھائے، کام ذمہ سمجھا، تو ایسے ہی ہم امتیوں کے ذمہ بھی یہ دین کی محنت کا کام ضروری ہے، کرنا ہے۔ نہیں کریں گے تو یہ پھر ہماری دعائیں جو ہے نا، اس لیے تو حالات خراب ہوئے ہیں ہمارے۔ ہم سمجھ ہوتے ہیں کسی نے جادو کر دی ہے، کسی نے جو ہے نا سحر کی ہے، کسی نے کوئی کاٹ کر دی ہے، کسی نے بندش کر دی ہے۔ اور اگر زندگی کے ان کے حالات دیکھیں، جتنے بھی کہتے ہیں ہمیں آ کر نا، تو ہم جب اس سے پوچھتے ہیں بھائی تم نماز پڑھتے ہو، بس مولوی صاحب نماز تو رہ جاتی ہے، عصر میں تھا نہیں، مغرب میں چلا گیا، عشاء میں سو گیا، فجر میں اٹھا نہیں۔ تو ایسے نمازیں نکل رہی ہیں، نماز کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی قرآن پڑھتے ہو؟ وہ جی قرآن تو بس رمضان میں کھول لیتے ہیں۔ اچھا بھائی تو پھر یہ تو آپ کی اپنی وجہ سے ہی مسئلے پڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ یہ کام ہی نہیں کرتے جو اللہ، یہ تو حالانکہ یہ کوئی بڑے کام نہیں ہے، یہ میں بڑے کام مطلب اس سینس میں کہہ رہا ہوں، اس طرح کہہ رہا ہوں کہ جس طرح لوگ آ کے اس کو بڑا جتا رہے ہوتے ہیں نا، ایک مولوی کے پاس آ کے بولتے ہیں ارے مولوی صاحب میں 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، ارے مولوی صاحب میں قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں روز تھوڑا سا، ہاں میں ذکر بھی کر لیتا ہوں۔ ارے بھائی یہ تو کام وہ ہیں جیسے آپ کھانا کھاتے پیتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کو جا کے ایسے تھوڑی کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب میں وقت پہ کھانا کھاتا ہوں، لیٹ نہیں کرتا، وقت پہ واش روم جاتا ہوں۔ یہ اگر ڈاکٹر کو کہو گے تو وہ بولے گا بھاگو یہاں سے، اٹھو نکلو۔ یہ کوئی بتانے کی بات ہے؟ یہ تو ظاہر ہے تم وقت پہ ہی کرو گے، اور یہ تو روٹین ورک ہے، یہ تو معمولات زندگی ہوتے ہیں، تو کرنا ہے۔ مسلمان کے معمولات زندگی، وہ نماز جماعت سے پڑھتا ہے، قرآن روز تلاوت کرتا ہے، ذکر روز کرتا ہے، بد نگاہی سے روز بچتا ہے، یہ تو معمولات زندگی ہیں۔ یہ بتاؤ اس کے علاوہ تم کیا کرتے ہو، کوئی بڑا کام کرتے ہو وہ بتاؤ، اس سے آگے کا کام بڑا ہے۔ اگر آپ وہ کرتے ہیں تو مولوی کو آ کے بتائیں، اس کو بھی اچھا لگے گا، وہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ بھی کرے۔ ہاں جی میں اس کے علاوہ جو ہے نا ہر مہینے سے روزہ لگاتا ہوں، چلہ لگاتا ہوں ہر سال، اور ایک دفعہ زندگی میں 4 مہینے لگائے ہیں، اور انشاءاللہ ملکوں میں بھی جانے کا ارادہ ہے، اور انشاءاللہ اپنے محلے میں مستورات کا کام شروع کرنے کا بھی ارادہ ہے، مستورات کا کام مضبوط کرنے کا بھی ارادہ ہے، اور 15 یوم میں بھی اپنے سروزے پورے کر کے پھر گھر والی کے بھی کرا کے، اور 15 ایام اس کو لے جانا، پھر 40 دن پہ بھی، اور یہ سارا جو پوری زندگی کا حساب کتاب ہے نا، یہ سب میرا کرنے کا ارادہ ہے۔
اور میں کوشش کر رہا ہوں، تو یہ آگے بتاؤ، ہمیں خوشی ہوگی کہ ہاں یہ اب تم کام کچھ کر رہے ہو۔ ورنہ روٹین کام کرنا جو ہماری زندگی کے معمولات کے اندر ہی ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، گناہ سے بچنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ تو انسان کے روٹین ورک ہیں، جیسے وہ کھانا کھاتا ہے، واش روم جاتا ہے، یہ والے کام ہیں۔ اس پہ کوئی ایکسٹرا کوئی پلس پوائنٹ نہیں ملنا، یہ آپ کے ذمے ہے۔ جیسے آپ روٹی کھاتے ہیں، ایسے نماز پڑھتا ہے مسلمان، اس کو بتانا نہیں پڑتا، داڑھی بھی رکھتا ہے مسلمان والا، حولیہ بھی اس کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو نہ بھائی ان باتوں پہ مجھ سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے پوائنٹ میں نے بتائے ہیں نا، یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے، ان کو ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور زندگی میں فیصلہ کر لیں ابھی سے کہ بھائی میں نے دین کی محنت کا کام ضرور کرنا ہے، اپنی نجات کے لیے، اپنے گھر والوں کی نجات کے لیے، اہل محلہ کی نجات کے لیے، اور ساری کائنات کے ہر انسان کی نجات کے لیے میں نے دین کا کام ضرور کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ سارے؟ ہاں، اس کے لیے جماعت والے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ جو ہے نا مل کر بھائی محلے والوں نے سب نے نا بھرپور محنت کرنی ہے، دبا کے جتنا زیادہ ہم سے ہو سکتا ہے نا، جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے، ساتھیوں کو گشت کرانا ہے، جماعت بھی یہاں سے انشاءاللہ خصوصاً مستورات کے حوالے سے بھی جو ہے فکر کریں، یہ بھی بہت ضروری کام ہے۔ نوجوانوں کو جوڑنا یہ کام بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ بڑی عمر کے حضرات تو بہت ہیں، لیکن نوجوان طبقے کو لے کر آنا نا یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جوانوں کا جڑنا ایسا ہے نا کہ جیسے یوں سمجھ لیں کہ کام آپ نے نا پختہ، آپ نے جو ہے نا پلر کھڑے کر دیے، ستون مضبوط والے کھڑے کر دیے، ابھی تو ہم کچے والے کھڑے ہوئے ہیں نا، پتہ نہیں کب ٹوٹ جائیں، تو پکے ہم نے مضبوط نا، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ مر بھی جائیں گے نا تو یہ نیکیاں چلتی رہیں گی، اپنی نماز تو سانس پہ ختم ہو جائے گی نا، لیکن جتنوں کو لگایا ان کا سارا اجر ثواب یہ اکاؤنٹ میں کھاتے میں آتا رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ سب کا ارادہ ہے نا بھائی؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب اہل محلہ کو دین کی محنت کے کام کے لیے اللہ اپنے راستے میں نکلنے کے لیے سب کو قبول فرما لیں۔ یا اللہ سب کے دلوں کو نرم فرما دیں۔ یا اللہ دین کی محنت کے کام کے لیے یا اللہ ہمارے دلوں کو متوجہ فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہماری عورتوں مستورات کو، یا اللہ ہر ایک کو یا اللہ دین کی محنت کے کام میں صحیح معنی میں لگنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ تمام مردوں کو، تمام خواتین کو یا اللہ نماز وقت پر، اور مردوں کو خصوصاً جماعت کے ساتھ یا اللہ مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سے جتنی بھی خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، یا اللہ یہ بھی بڑا جرم عظیم ہے کہ ہم نے اس دین کی محنت کے کام کو ابھی تک اپنا کام نصب العین زندگی کا مقصد نہیں بنایا، یا اللہ اس پر بھی ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ دین کی راہوں میں یا اللہ نکلنا آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو حقیقی معنی میں ہی بے وقوف بنا دے۔ بے وقوف یعنی کہ جو اس کے اندر وقوف نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، یعنی کہ مقام پر صرف ہم نہ جمے رہیں یا اللہ، بلکہ نہ ٹھہرتے ہوئے اللہ تیرے راہوں میں ہم نکلنے والے بن جائیں۔ ایسی عادت لگا دے اللہ ہمیں اس دین کی محنت کے کام کی دعوت دینے کی، اللہ کہ ہمیں جب تک دعوت نہ دیں، لوگوں کو نہ سمجھائیں، نہ سکھائیں، لوگوں کو دین کی طرف نہ بلائیں، اللہ ہمیں چین نہ آئے۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی یا اللہ، صحابہ کے اندر وہ فکر منتقل ہوئی، یا اللہ ہم سب کے اندر بھی منتقل فرما دے۔ یا اللہ جیسے آپ کے سینے سے آواز آیا کرتی تھی امت کی فکر کو لے کر، یا اللہ جیسے آپ جو ہے اکثر پریشان رہتے تھے ہر میرا امتی کامیاب ہو جائے، جنت میں جانے والا بن جائے، اس کی نجات ہو جائے، یا اللہ ہمیں بھی وہ فکر عطا فرما دے۔ یا اللہ اس دین کی محنت میں ہم سب کو جوڑ دیں۔ یا اللہ آخری سانس